آج کا موضوع ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 85 سال کی ہوئی اور ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا، ان کی بیوی تھی سارہ، حضرت سارہ، ان کے ایک داسی تھی، مصر کی رہنے والی تھی، ہاجرہ۔ اور ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے التجا کی کہ تم میری داسی کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے میرا گھر آباد ہو جائے۔ سارہ کی یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے مان لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کنعان دیش میں رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے تو ان کی بیوی سارہ نے اپنی مصری داسی ہاجرہ کو لے جا کر اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اس ٹائم کا جو بھی شادی کا رواج ہوگا، نکاح تو نبی کے بعد آئی ہیں، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جب وہ ان کی شادی ہو گئی تو ان کے ساتھ رہے، گربھ ٹھہرا، حمل۔ تو فرشتوں نے آ کر ہاجرہ کو یہ بتایا، اللہ کا حکم تھا کہ تم ایک بیٹا جنو گی اور اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اور جب وقت آیا اور جو بچہ پیدا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام اسماعیل ہی رکھا۔ کہیں بڑا سین بھی ہے، اب ہم جو لکھتے ہیں اسماعیل لکھا جاتا ہے، لیکن جو میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں ایسے سب لکھا ہوا ہے، اسماعیل ہی انہوں نے ان کا نام رکھا۔ جب وہ 13 سال کے ہوئے تو ختنہ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے ختنے کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی اسحاق علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سبھی کا ختنہ ایک ساتھ ہوا تھا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی 13 سال اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 99 سال۔ اس کے بعد پھر 2 فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں، وہ سارہ سے بھی یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ آپ کے سارہ سے بھی بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت سارہ سن رہی ہوتی ہیں، انہیں ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں تو کیوں ہنسی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بولی ہماری بات پہ ہنسی؟ بولے نہیں، میں نہیں ہنسی۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کا اس ٹائم جو پیریڈ ہوتا ہے لیڈیزوں کو وہ بھی رک گیا تھا۔ انہوں نے کہا اب میں ماں کیسے بنوں گی؟ فرشتوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں گے، پھر اسی موسم میں۔ پھر اللہ کا کرم تھا اور حضرت سارہ تھی، ان کے بھی بیٹا پیدا ہوا جو اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام ہوئے اور قربانی کا جو ذکر آتا ہے، جہاں سے قربانی ہم لوگ شروع کرتے ہیں، وہ اسحاق علیہ السلام کے اوپر ہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ جو بھی اپنی پیاری چیز ہے اس کو دان دو۔ جو کچھ بھی تھا انہوں نے دے دیا، بانٹ دیا سب۔ پھر انہیں خواب دکھائی دیا سب سے پیاری چیز، انہوں نے کہا اب تو کچھ نہیں بچا۔ تو اسحاق علیہ السلام ہی تھے، ان کو لے کر کے جاتے ہیں وہ قربانی کے لیے۔ وہ قربانی کے لیے لکڑی کے وہ گاڑتے ہیں، چاقو لے کر کے جاتے ہیں، آگ بھی ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ جب ان کو اس پہ رکھتے ہیں لکڑی پہ، ان کا گردن کاٹنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، بولے ہم نے آپ کی قربانی جو ہے قبول کر لی۔ تو 2 واقعے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی پہلا ختنہ جو شروعات ہوئی ہے اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اور یہ اسحاق علیہ السلام سے قربانی کا واقعہ ہے۔
لیکن ان میں فرق کیا آیا کہ جب بچپن میں ہی جیسے بڑھنے شروع ہو اور ایک گھر میں رہتے تھے تو جیسے بھائی بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے ایسے جھگڑے ہوتے تھے. سارہ علیہ السلام نے، جن کی بیوی تھی سارہ، حضرت سارہ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ ان کو گھر سے نکالو، اور ان کے کہنے پہ اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کچھ سامان دے کے گھر سے بھیج دیتی ہیں. وہ جا کے جنگل میں رہتی ہیں اور بہت پریشان رہتی ہیں. تب بھی فرشتے آ کر جو اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی ہاجرہ ہیں، دونوں ماں بیٹے جنگل میں رہتے ہیں. وہاں فرشتے آ کر بتاتے ہیں کہ تم سے بھی ایک بہت بڑا ونش چلے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارا بھی دنیا میں بہت نام روشن ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ بنی اسماعیل کی ہی آل میں سے ہیں، اور جو بنی اسرائیل ہیں وہ اسحاق علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام ہوئے، یعقوب علیہ السلام ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام ہوئے. تو یہ جو ونش چلا بنی اسرائیل کا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر اسی میں آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوئے یہ بنی اسرائیل کہلائی. اور بنی اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاجرہ سے چلا. تو ٹھیک ہے، آداب.